بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج منگل کے دن کا ایک زبردست روحانی وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو قسمت کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے مبارک نام پڑھیں گے نا تو سونے اور دولت کے پہاڑ خود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی تنگی، قرض اور گھریلو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیسہ آئے اور خوشحالی کا نظام قائم ہو جائے تو یہ عمل کریں۔ اللہ کے ناموں میں ایسی طاقت ہے کہ وہ انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں اور ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ آپ جو بھی نیت کریں گے نا، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ اگر آپ دل سے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ایسے راستے پیدا کرے گا جہاں سے امید بھی نہیں ہوگی۔ یہ عمل آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم کر کے آسانی، سکون، دولت اور مسلسل آنے والی برکتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف چند لمحوں کا یہ وظیفہ اگر یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھ لیا جائے نا تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا یقین اور محبت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اتنے ہی جلد آپ اپنی زندگی میں دولت کی فراوانی دیکھیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں منگل کے دن کا ایک نہایت طاقتور اور مجرب روحانی وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں جو تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر آج آپ رب کعبہ کے بابرکت نام مکمل یقین، خلوص دل اور توجہ کے ساتھ پڑھ لینا تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت، تنگ دستی، قرض اور گھریلو بندشوں کا مسلسل شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پیسہ نہیں رکتا، آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بہترین ہے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اور مالی حالات بہتر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ اللہ کی طرف سے ایک خاص ذریعہ بن سکتا ہے جو زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔ اس عمل کی برکت سے بند دروازے کھلتے ہیں، رکے ہوئے کام بنتے ہیں اور رزق کے نئے راستے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے بھی رزق عطا فرماتا ہے جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور حیران رہ جاتا ہے کہ اگر آپ کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں یا نوکری نہیں مل رہی نا تو یہ وظیفہ آپ کے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے۔ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں پا رہے وہ اس عمل کو ضرور اپنائیں۔ پیارے بھائیو، یہ عمل آپ کے گھر سے بے سکونی، جھگڑے، تنگ دستی کو ختم کر کے نا سکون، دولت اور خوشحالی لا سکتا ہے۔ صرف 2 منٹ کا یہ عمل اگر آپ آج کے دن مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کر لینا تو بڑی تبدیلی ممکن ہے۔ آپ نے یا فتاح یا ربنا کو صرف 3 مرتبہ مخصوص طریقے سے پڑھنا ہے اور دل سے اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے نا تو اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جلد اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں دولت آئے، کاروبار چلے اور ہر کام میں آسانی ہو تو یہ عمل آج ضرور کریں۔ اکثر لوگ منگل کے دن کو غلط سمجھ کر اس دن کوئی نیا کام شروع کرنے سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ہر دن میں بے شمار برکتیں اور کامیابی کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ ہر دن کو قیمتی سمجھتے ہیں اور اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی شہر یا ملک میں ہوں، یہ وظیفہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اس عمل کو ہمیشہ باوضو ہو کے کریں کیونکہ پاکیزگی کے ساتھ کیا گیا ذکر زیادہ اثر رکھتا ہے اور جلد قبول ہوتا ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں اس عمل کو نہ کریں بلکہ بعد میں مکمل احترام اور توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ آپ اس وظیفے کو ہر منگل کے دن جاری رکھیں تو انشاءاللہ مسلسل رزق اور برکت حاصل ہوگی۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا نا تو بعد میں پچھتاوا ہو سکتا ہے، اس لیے آج ہی اس عمل کو اپنا لیں۔ ہم اپنی مصروف زندگی میں اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے دولت، رزق اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، بعض اوقات اللہ کسی چھوٹے سے عمل پر بھی راضی ہو کر بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بھی ایک ایسا ہی عمل ہے جو آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر آپ اسے یقین
اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو جلد ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آمدنی بڑھے گی اور مالی پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک خزانہ ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کو کامیابی اور خوشحالی کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں مسلسل لڑائیاں، بے سکونی اور پریشانیاں رہتی ہیں تو یہ عمل ضرور کریں۔ یہ وظیفہ گھریلو بندشوں کو ختم کر کے نہ محبت، سکون اور اتفاق پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو اور گھر میں خوشیاں آئیں، وہ بھی یہ عمل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا کاروبار بڑھے، گاہک زیادہ آئے اور منافع میں اضافہ ہو تو یہ وظیفہ کریں۔ پیارے بھائیوں، یہ عمل دلوں کو نرم کرتا ہے، رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور زندگی کو نا آسان بنا دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت طاقت ہے، جو انہیں یقین کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو معمول بنا لیا تو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنے شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہلے مشکل تھی نا وہاں اب آسانی پیدا ہو رہی ہے، جہاں پہلے تنگی تھی وہاں اب فراخی آ رہی ہے اور حالات بڑی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ممکن ہوتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس عمل کو سنجیدگی سے کریں اور دل میں مکمل یقین رکھیں۔ یقین ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو نا کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر یقین کمزور ہو تو عمل کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مکمل یقین، خلوص اور محبت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اگر نیت صاف ہونا اور دل سچا ہو تو اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی اپنی زندگی میں نا واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ کے گھر میں پیسہ آئے گا، رزق بڑھے گا اور سکون نصیب ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھول سکتا ہے جو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ سے سچے دل سے مانگیں، کیونکہ وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین اور محبت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گے نا اتنی ہی جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے نا اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ہر مقصد میں کامیابی کا، ہر مقصد میں اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا خاص راز ہے۔ آج تک جتنے وظیفے پڑھے وہ ایک طرف، ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے نا، اولاد کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھے۔ جوان بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھے، من پسند نوکری کے لیے پڑھے، شادی کے لیے پڑھے۔ کسی سے محبت کرتا ہے نا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتا ہے، رکے ہوئے کاروبار میں ترقی دیکھنا چاہتا ہے نا، تو یا فتاح یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ نیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں پنجتن پاک کا صدقہ اولاد عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ بیٹی کے بہترین رشتے عطا فرما۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔ نیت کرنے کے بعد نا تعوذ تسمیہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے نا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ ہے، اور جس عمل کا آغاز تعوذ و تسمیہ پڑھ کے کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد، اپنی حاجتیں، مرادیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا یہ کیسا لفظ ہے کہ جس کی تکرار سے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون اس فانی دنیا میں اپنے رب کو پکار رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ اللہ کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں نا، بے شک وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن آپ اللہ کے مقرب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، یا ربنا کو پڑھیں۔ یا ربنا جس کا لفظی معنی ہے اے میرے رب، آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے ایسے نہیں پڑھنا یا ربنا، آپ نے یا ربنا کے ساتھ نا ایک جملہ استعمال کرنا ہے، یعنی آپ نے پڑھنا ہے
یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یعنی کہ آپ نے رب کو پکارنا ہے کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اے میرے رب میری مدد فرما۔ جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں نا کہ میرے رب میری مدد فرما، تو وہ رب خزانوں کا مالک ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ کیا وہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے نہیں کھولے گا؟ ایک بار منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھیں، پورا ہفتہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کے سائے میں گزرے گا، اور آپ ہر منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے پابند ہو جائیں گے۔ آپ کو ہر منگل کا انتظار رہے گا کہ کب منگل کا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کو راضی کریں۔ اگر آپ آج تنگ دست ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، اللہ کے فیض کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دن میں فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج منگل کے دن یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کو صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیں۔ 3 بار یا ربنا المدد پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، جگہ چھوڑے بغیر پڑھنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر پڑھنا ہے۔ جو ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اسی طریقے سے پڑھتے جائیے گا تو آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی حاجتیں مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اب یا ربنا المدد، اللہ سے مدد مانگنے کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پہ عمل پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ سے خزانے لوٹنے کے وہ راز بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عمل کر لیتا ہے نا، اگر کوئی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتا ہے تو وہ ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب آپ نے یا غفورو کو پڑھنا ہے، یہ اللہ کا اسم مبارک بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، جس کا لفظی معنی ہے اے گناہوں کو بخشنے والی ذات۔ آپ یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کو پکارتے ہیں اے بخشش فرمانے والی ذات، اے بخشش فرمانے والی ذات، اے گناہوں کو معافی دینے والی ذات۔ اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ آپ کے راستے کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ آپ پہ معرفت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یا غفورو یعنی اے بخشش فرمانے والی ذات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا فانی میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے نا، اور جس انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اگر آج آپ بھی اللہ کے حبیب کے صدقے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش مانگتے جائیں۔ اللہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جب کسی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے نا، جب کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے حبیب خود جو جنتی تھے، جن سے اللہ نے محبت فرمائی، جن کو اللہ نے اپنا دیدار نصیب فرمایا، وہ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا جو جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، وہ بھی توبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ جتنے صحابہ کرام پیغمبر رسول جنہوں نے ولایت پائی نا، اللہ کا قرب پایا، اللہ کی عظمت کو دیکھا، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، یا غفورو کا ذکر کرتے۔ پھر آپ اور میں کون ہیں؟ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کوئی وظیفہ بتاتا ہے نا کہ اتنی بار یہ وظیفہ پڑھ لو، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کامیابی کا یہ راز نہیں بتایا جاتا کہ اگر آپ پہ غربت ہے، آپ پر تنگ دستی ہے، آپ پہ بیماریاں ہیں، آپ پہ پریشانیاں ہیں، یا آپ پہ کوئی بھی مصیبت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں نا، تو جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیں، کوئی بھی عمل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں جن پہ عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے کے بعد آپ اللہ کی رضا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، وہ سونا ہو جاتی ہے۔ مجھے ساری عمر نہ مل سکا، اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو پڑھتے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اپنے اعمال جانتا ہے کہ اس نے کہاں پہ غلط کیا ہے، کہاں زیادتی کی ہے۔ آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے بعد آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا،
آپ کے راستے سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں جو بندشیں ہیں نا، جو اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو غضب ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اب آپ رب کعبہ سے جو مانگنا شروع کریں گے نا، اللہ آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآن سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو سارے راز دے رہا ہوں، اور میرا یقین کریں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ آج منگل کے دن اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے نا، تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ ہر کسی کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر کرنے کے لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے منگل کے دن کا اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا خاص راز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ توفیق سے ہوتا ہے، جتنی مرضی کوشش کر لو، جب تک اللہ نہ چاہے نا کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم روز وظیفے بتاتے ہیں، روز لوگوں کے حال حوال سنتے ہیں۔ آج موج میں ہوں تو ہر طریقے سے ہر وظیفے کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے جو قرآن سورہ مبارکہ پڑھنی ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے یہ کب نازل ہوئی؟ یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، یہ اللہ کے حبیب کی مشکلات کے وقت نازل ہوئی، یعنی کہ جب سرور کونین تاجدار ختم نبوت پر مشکلات کا وقت تھا نا، لوگ ان کو تانے کستے تھے، نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو یہ سورہ تحفے میں پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جب اللہ کا حکم لے کے جبریل آئے اور فرمایا یہ آپ کے لیے اللہ نے تحفہ پیش کیا ہے، تو اس قرآن سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہی دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہر انسان کا دشمن ہے، کوئی نہیں بھی ہے تو لوگ آپ کی کامیابی سے حسد کرتے ہیں، آپ کو خوشحال دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ رہی صحیح کسر آج کے دور میں جادو جنات نظر بد اور حسد نے نکال دی ہے۔ اللہ والو، ان نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات کے واقعات سے بچنے کے لیے نا، اللہ کی رحمت کے سائے میں جانے کے لیے آج منگل کے دن آپ نے توجہ، دھیان اور خالص نیت کے ساتھ اس قرآن سورہ کو پڑھنا ہے۔ اسے پڑھتے ہی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ دشمن پہ غلبہ پا لیں گے۔ آپ جس کا نام لے کے یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے نا، وہ بندہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ یہ قرآن سورہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی اور لاجواب سورہ ہے۔ یہ 3 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس سورہ کو پڑھنے والے پہ اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، اور آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں نا، فرشتے آپ کے حق میں آمین آمین کی صدائیں لگاتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی آمین پر آپ کی نسلیں آباد فرما دیتا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے اور آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس قرآن سورہ کی تلاوت میرے ساتھ سماعت فرما لیں۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس قرآن سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے نا تو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے ہر نام کی تاثیر و طاقت ہے۔ اللہ کے حبیب اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ اپنے ناموں کے تفعیل اس بندے کی ہر حاجت مراد کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے اللہ کو اللہ کی صفت یا فتاحو سے یاد کرنا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کے لیے اپنے فیض و برکات ہیں، ہر نام کی اپنی تاثیر و طاقت ہے، لیکن اللہ نے اپنے صرف ایک نام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے صرف ایک نام یا فتاحو کی قسم کھائی ہے، اور قسم کیا ہے؟ قسم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس ذات یا فتاحو کی، جو شخص مجھے سے یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگے گا نا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یہ اللہ کی قسم ہے کہ یا فتاحو پڑھ کے جو بھی مانگو گے، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اگر آپ اس قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا، آپ یا فتاحو کے فیض و برکات دیکھنا چاہتے ہیں، یا فتاحو کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یا فتاحو کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، خالص نیت کے ساتھ پڑھیں، اور یا فتاحو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیں۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا نا کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔
آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بڑی بڑی میڈیسن لے لی، بڑے بڑے چیک اپ کروا لیے، اب اللہ کی قسم کا فائدہ اٹھاؤ اور یا فتاح پڑھ کر اولاد مانگو، اللہ ضرور ضرور اولاد عطا فرمائے گا اور آئندہ سال آپ کو اولاد نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے نا، اللہ کی قسم کا فائدہ اٹھاؤ، یا فتاح پڑھ کے قرض سے نجات پا لو۔ اگر آپ میں سے جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اپنے رشتوں کے لیے خود یا فتاح پڑھیں، اللہ آپ کو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو، میرے بس میں ہوتا نا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ منگل کے دن کی قدر کرو۔ یہ منگل کا دن نصیب میں آ جاتا ہے، لیکن یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے نا، تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں۔ اگر آپ کے لکھنے سے کوئی اور انسان پڑھتا ہے تو اس سے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اللہ اس کے فیض و برکات سے نوازے گا۔ یا فتاح پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے اللہ کی قسم کا جواب مانگ رہے ہیں۔ پیارے بھائیو، جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر نا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، کیا وہ یا فتاح سے آپ کی حاجات اور مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ تو آپ نے توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور آپ نے یا فتاح کو اتنی ہی بار پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے یا غفور کو پڑھا تھا۔ اب یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں قرآن سورہ بارکہ پڑھنی ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآن سورہ نہ بتاؤں جس سے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا بتائیں وہ کون سی سورت ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے وہ قرآن سورہ جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے نا، اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے، جس پہ اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس قرآن سورہ کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے نا، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کامیابی کے تمام راز میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ اب دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جس سے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ نا سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے اور آخر میں درود و سلام پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگتے چلے جائیں گے نا آج، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیارے بھائیو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔